السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس کے اسباب کیا تھے، اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا اعتراضات کیے، ان اعتراضات کے جوابات۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کیوں نہیں کی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں 4 یا 17 صحابہ کرام کے علاوہ دیگر صحابہ کرام نے شرکت کیوں نہیں کی تھی۔ ان سوالات کے حوالے سے بحث کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بغاوت کھڑی کی گئی اس کے اسباب کیا تھے۔ اس کے مختلف اسباب تھے۔ سب سے پہلا سبب مختلف قوموں کا مسلمانوں کے زیر اثر آ جانا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہو جانا، یہ بھی ایک اہم سبب تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا عراق، شام اور ایران، ان کے علاوہ ان سے ملحقہ دیگر علاقہ جات اسلام کے زیر اثر آ چکے تھے، اور مختلف رنگ اور نسل کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مفتوح ہو چکے تھے۔ اتنے بڑے علاقے کا نظم و نسق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے قائم اور دائم رہا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کا رقبہ تقریباً 36 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا تھا۔ تو اتنے بڑے علاقے کے نظم و نسق میں معمولی خرابیوں کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاوہ افریقہ اور وسطی ایشیا میں جو مختلف قومیں اسلام کے حلقے میں داخل ہوئی تھیں، ابھی ان کی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اتنے وسیع تر رقبے، اتنی مختلف اور رنگا رنگ قوموں کے ہوتے ہوئے یہ سوچنا کہ کسی ایک فرد کو بھی حکومت سے شکایت نہیں ہوگی، یہ ایک انہونی بات کی توقع رکھنا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ اس وقت اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں سخت کشمکش برپا تھی، نہ صرف مذہب میں بلکہ عربی زبان اور دوسری فارسی، قبطی، یونانی و عبرانی زبانوں میں، عربی آرزوؤں اور تمناؤں میں، اور غیر عرب قوموں کی امنگوں اور امیدوں میں، عربوں کے سیدھے سادے نظام زندگی میں، اور ایرانی اور رومی قوموں کے طور طریقے زندگی میں۔ غرض کہ کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں تھا جس میں عرب اور غیر عرب اقوام و ملل میں شدید کشمکش اور نزاع برپا نہ ہو۔ اہل فارس اپنی قدیم مملکت کی یاد کو دل سے لگائے بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور متمدن قوم کی نشانی ہے۔ اسی طرح رومیوں کو اپنے نظام زندگی پر فخر تھا۔ مصر جو دنیا کی ایک عظیم تہذیب کا مرکز رہ چکا تھا، وہ بھی استقلال و آزادی اور خود مختاری کی آرزو میں کسی سے کم نہیں تھا۔ اس ہمہ جہتی کشمکش اور نزاع باہمی کے باعث در حقیقت پوری مملکت اسلامیہ اس وقت افکار و نظریات اور میلانات و رجحانات کی مارکہ زار بنی ہوئی تھی۔ تو یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب بنو ہاشم کی مخالفت تھی۔ اس صورتحال کا زیادہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ یہ کشمکش اور تصادم صرف عرب اور غیر عرب میں نہیں تھا، بلکہ اسلام نے جس قبائلی عصبیت کو ختم کر دیا تھا وہ پھر ابھر آئی تھی، اور بنو ہاشم اور بعض ان کے ساتھی قبیلے بنو امیہ میں خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا سبب تھا مخالفت کا۔ اس طرح کچھ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ دوسرا سبب افراط زر اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ مال اور دولت جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ خواہشات کو اور حسد کو، شان و شوکت کو لے کر آتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو چکی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی ایک محل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور چراگاہ میں 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں موجود رہتی تھیں۔ ان کا ترکہ 3,36,000 دینار تھا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر عقیق سے بنوایا ہوا تھا۔ کاتب وحی زید بن ثابت کی وفات پر ان کے ترکہ میں سونے اور چاندی کی ایسی اینٹیں دستیاب ہوئیں جنہیں کلہاڑیوں سے توڑا گیا۔ اس کے علاوہ 1,00,000 دینار کی جائیداد الگ چھوڑی تھی۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیدہ سے 6 میل کے فاصلہ پر ایک عالی شان مکان تعمیر کرایا تھا جس میں کنگرے بنے ہوئے تھے اور اندر باہر سب گچ سے تیار ہوا تھا۔
یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو 5 لاکھ دینار نقد اور 3 لاکھ دینار کی جائیداد چھوڑی۔ غرض دور عثمانی میں ادنا فقیر بھی غنی اور مالدار ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ دولت اور تمول کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی کو تعیش اور دنیا کی حرص و طمع میں لگا دیتی ہے۔ مالدار کو کتنا ہی مال مل جائے مگر وہ ہر وقت حل میں مزید ہی کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب تھا آپس میں اختلافات کا۔ اور ایک سبب جو بنیادی سبب جس کو قرار دیا جا سکتا ہے وہ عبداللہ بن سبا کی تحریک تھی۔ عبداللہ بن سبا یہ حبشی عورت تھی، اس کا بیٹا تھا، اسی لیے اس کا لقب ابن سودا بھی ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا متعصب زندگوں میں سے ہے، گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 426۔ اسی طرح علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن سبا متعصب زندگوں میں سے ہے، اس کے پیروکاروں کو سبائی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب کی الوہیت کا دعویٰ رکھتے ہیں جبکہ علی نے ان لوگوں کو جلا دیا تھا۔ لیکن ابن حجر میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان جلد 3 صفحہ 360 میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کا سال ہے اور اسی سال عبداللہ بن سبا کا انتقال ہوا، یعنی حضرت علی نے ان کو جلا دیا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن حزم نے الملل والنحل میں لکھا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت زندہ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ علی کا سر 1000 مرتبہ بھی میرے سامنے لا کر پیش کرو گے تو میں پھر بھی ان کی موت کی تصدیق نہیں کروں گا۔ وہ ہرگز اس وقت تک مر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ساری دنیا کو عدل اور انصاف سے ایسا ہی پر نہ کر دیں جیسا کہ اس وقت ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ یعنی یہ عبداللہ بن سبا یہودی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی شرارتیں کیے جا رہے تھے اور مسلمانوں کی ترقی ان کو ایک نظر نہ بھاتی تھی، مگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو موقع نہ مل سکا، اس لیے ان دونوں خلافتوں میں ادنا امور پر سخت داروگیر ہوتی تھی، پکڑ ہوتی تھی۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں کو شرارت کا موقع نہیں ملا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عموماً نرمی سے کام لیتے تھے، اس لیے یہودیوں نے اور دشمنان اسلام نے جو کہ اسلام کی شان و شوکت سے پریشان تھے اور اندر ہی اندر گھٹتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سر اٹھانا شروع کر دیا، اور عبداللہ بن سبا ان کا سرغنہ تھا۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، آپ کی امامت وصیت کو اس نے کتابوں سے آپ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور وصیت کو اس نے ثابت کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم الانبیاء تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں۔ یہ طبری نے جلد 5 صفحہ نمبر 347 میں لکھا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے دنیا میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کے زیادہ مستحق ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ آئیں گے۔ اور وہ کہتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناحق خلافت پر قبضہ کر لیا ہے، وہ ظالم ہے۔ اور اس نے پھر لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اس نے 3 طریقے سے اکسایا۔ پہلا طریقہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا دم بھرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابض اور ظالم قرار دیا، اور لوگوں کو کہا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور عمرا کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ، اور عمرا اور گورنر جو ہیں ان کے خلاف احتجاج کرو، اور اپنے کارندے اس نے پورے اسلامی ممالک میں پھیلا دیے۔ پھر دوسرا اس کا انداز شرارت کا یہ تھا کہ اس مقصد کے لیے اس نے سادہ بدوؤں کا استعمال کیا، جو سادہ لوگ تھے کہ اسلام ان کے دل میں ابھی گھر نہیں کر چکا تھا، اور جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ وہی لوگ تھے یا ان کی اولاد کے جو سادہ بدو اور دنیا کی حرص اور طمع دل میں لیے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی اس نے استعمال کیا اور اس نے اپنی دعوت ان کے ذریعے آگے پھیلائی۔
پھر تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے پیروکاروں کو نصیحت کی کہ سب اپنے اپنے شہروں سے دوسرے شہروں میں غلط اور بھڑکانے والی خبروں پر مشتمل خطوط بھیجیں، جن میں عمرا کے مظالم کی کہانیاں اور قصے سنائے جائیں، تاکہ ہر علاقے کے افسروں کے خلاف ان علاقوں کے لوگوں کو اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھڑکایا جائے۔ چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ کبار صحابہ کرام کی طرف منسوب کر کے جھوٹے خط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے لوگوں کو بھڑکایا، جن میں ایک دوسرے کے خلاف اس نے جھوٹے خطوط لکھوائے اور آپس میں لوگوں کو بھڑکایا۔ تو اس نے اس طرح لوگوں کو بھڑکایا، اور یہ یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ علماء اسماء و رجال کی کتابوں میں اس کو علماء نے زندیق لکھا ہے اور کافر لکھا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سرغنہ تھا یہود کا۔ یہ چوتھا سبب تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا، کہ عبداللہ بن سبا نے بغاوت کی اور لوگوں کو لیڈ کیا۔ پھر پانچواں ایک گروہ خوارج کا بھی تھا۔ خوارج کو اگرچہ لفظ خوارج سے بعد میں تعبیر کیا گیا، لیکن خوارج چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موجود تھے، دور فاروقی میں بھی موجود تھے، اور علامہ طبری نے لکھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 180 میں لکھا ہے کہ ایک بڑی تعداد خوارج کی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں تھی۔ ابن جریر طبری اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ 2000 خارجی تھے جو برسر جنگ تھے۔ علامہ طبری نے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 400 میں لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن اسیر نے الکامل میں جلد 3 صفحہ 181 میں لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج نے بھی خروج کیا تھا۔ تو یہ بغاوت کے اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ مختلف قوموں کا اسلام کے ہاتھوں مفتوح ہو جانا، دوسرا بنو ہاشم کی مخالفت، تیسرا مال کی فراوانی، چوتھا عبداللہ بن سبا کی شرارت، پانچواں خوارج کا آپ کے خلاف شرارت کرنا۔ تو یہ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی گئی اور آپ کو شہید کیا گیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے باغیوں سے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتنہ کا پہلے سے علم تھا۔ بہت سی روایات اس حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا جلد 1 صفحہ 65 میں لکھی ہیں، وہ دیکھ لی جائیں۔ عثمان غنی کو اس فتنے کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی تھی کہ اللہ تمہیں خلافت کا ایک جوڑا پہنائے گا، قمیض پہنائے گا، اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نہ اتارنا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب باغیوں نے گھیراؤ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہر طرح سے آپ کی مدد کا اظہار بھی کیا تھا اور آپ سے رابطہ بھی کیا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو منع کر دیا تھا۔ تو یہ سوال کہ صحابہ نے آپ کی حفاظت کیوں نہیں کی، اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی حفاظت کی تھی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور مروان، یہ سب ہتھیار بند ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے گھر میں داخل ہوئے تاکہ ان کی حفاظت اور پاسبانی کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم لوٹ جاؤ اور اپنے ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دو اور اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 181، اور اسی طرح العواصم میں علامہ ابو بکر ابن عربی نے اس روایت کو لیا ہے، اور مختلف الفاظ کے عدل بدل سے روایت ملتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظت کرنے والے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ اور تلوار کو روکے رکھو، تم میں سب سے زیادہ میرے لیے کارآمد اور سود مند وہ شخص ہے جو اپنے ہتھیار اور تلوار روکے رکھے۔ تو پہلا جواب یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو خود فرمایا تھا کہ کوئی میرے بدلے میں خون نہ بہائے اور تلوار نہ اٹھائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ باغیوں کی تعداد جو ہے یہ تقریباً 20,000 تھی۔ کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے باغی اکٹھے ہو کر آئے تھے، اور عبداللہ بن سبا کے جو مرکز تھا جہاں سے وہ بغاوت کیا کرتا تھا وہ مصر تھا، تو وہاں سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے۔ تو بعض تاریخی روایات کے مطابق ملتا ہے کہ باغیوں کی تعداد اس وقت 20,000 تھی،
جبکہ مدینہ میں مردوں کی تعداد صرف 300 تھی، کیونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ تھا اور صحابہ کرام کی اکثریت حج پر جا چکی تھی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان بوجھ کر حابیل کی سنت پر عمل کیا، یعنی جب قابیل نے حابیل پر حملہ کرنا چاہا تو حابیل نے کہا تھا کہ تم مجھے مار دو، بے شک میری جان لے لو، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور بدلہ بھی اپنی حفاظت بھی نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ یہ بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ آپ نے حابیل کی سنت پر عمل کیا تھا، اور مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے کہ یہ آپ نے حابیل کی سنت پر عمل کیا تھا کہ اللہ کے لیے حق پر اپنی جان دے دی اور مخالفین پر حملے کی اجازت نہیں دی، اپنے مددگاروں کو منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ایک قول کے مطابق 4 یا 5 آدمیوں نے، دوسرے قول کے مطابق 17 آدمیوں نے ادا فرمائی۔ تو سوال یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کرام نے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعہ کے دن عصر کے وقت ہوئی تھی، اور شہادت کے بعد بعض صحابہ کرام کو اس واقعہ کا علم بھی نہیں ہوا تھا۔ جو موجود صحابہ تھے جن میں جبیر بن مطعم اور حکیم بن حزام، ابو جہم بن حذیفہ، نیار بن مکرم الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، ان صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چھپکے سے اور باغیوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کسی گمنام جگہ میں آپ کو جلدی سے دفن کر دیا جائے تاکہ مزید فتنہ نہ پھیلے۔ طبری کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہی تھی، لیکن یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد میں یہ ملتا ہے کہ اسی دن عصر کے وقت آپ کی وفات ہوئی، اسی شام کو یعنی مغرب کے بعد اندھیرے میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور آپ کو جنت البقیع کے پاس حش کوکب نامی ایک جگہ تھی، ایک نخلستان تھا کھجوروں کا، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، اس میں انہی کپڑوں کے ساتھ جسد استر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ باغیوں کو مزید فتنہ پھیلانے کا موقع نہ ملے، اس وقت مصلحت اور زیادہ قرین قیاس یہی تھا کہ رات کی تاریکی میں جنازہ خاموشی اور رازداری سے کیا جائے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی کم ہوں، اور بجائے بقیع کہ اس سے متصل خود عثمان غنی کی ذاتی جائیداد میں تدفین عمل میں لائی جائے۔ پس اس لیے انہوں نے مصلحت سمجھا، جو حضرات وہاں پر موجود تھے، اس لیے جلدی سے اس بات کی فکر کی کہ آپ کو شہادت کے بعد فوراً جلدی دفن کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کو معلوم بھی نہیں تھا، اور دوسری وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی بہت قلیل تعداد مدینہ میں موجود تھی، اس لیے یہ سوال نہیں بنتا کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ آپ کے جنازے میں شرکت باغیوں سے ڈر کر نہیں کی تھی، بلکہ جو حضرات موجود تھے انہوں نے یہی مصلحت سمجھی کہ خفیہ طور پر آپ کو تدفین کر دی جائے آپ کی، اور ابتدا میں آپ کی قبر کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ مزید فتنے کا باغیوں کو موقع نہ ملے۔